پاکستان دنیا میں امن کا ضامن بن گیا، ایران کا مذاکرات کا اگلا دور پاکستان میں ہی کرنے پر اصرار۔ ذرائع کا کہنا ہے ایرانی قیادت کو پاکستان کے سیکیورٹی انتظامات پر بھروسہ، پہلے دور میں کیے گئے اقدامات سے بھی مطمئن۔ امریکی خبر ایجنسی اے پی کا دعویٰ ہے مذاکرات کا دوسرا دور جلد ہی اسلام آباد میں ہو سکتا ہے۔ پاکستان فریقین کو دوسرے مرحلے کی میزبانی کی پیشکش کر چکا۔ پاکستان نے سیز فائر کی مدت ختم ہونے سے پہلے مذاکرات منعقد کرنے کی تجویز دی ہے۔ امریکی ٹی وی CNN نے دعویٰ کیا امریکی حکام جنگ بندی مدت ختم ہونے سے پہلے دوسری براہ راست ملاقات پر غور کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کابینہ کے حکام ایرانیوں کے ساتھ ممکنہ ذاتی ملاقات پر تبادلہ خیال میں مصروف ہیں۔ اسلام آباد مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے، فرانسیسی صدر کا امریکی اور ایرانی ہم منصب سے گفتگو میں مطالبہ۔ اپنے ایکس پیغام میں لکھا امریکی اور ایرانی صدر سے بات ہوئی ہے، غلط فہمیوں کو دور اور مزید کشیدگی سے بچنے پر زور دیا۔ ضروری ہے کہ جنگ بندی کا تمام فریق سختی سے احترام کریں، جنگ بندی میں لبنان بھی شامل ہو۔ انتہائی اہم ہے کہ آبنائے ہرمز کو بغیر کسی شرط کنٹرول یا ٹول ٹیکس کھولا جائے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے فرانسیسی ہم منصب سے گفتگو میں کہا بین الاقوامی قوانین کے تحت مذاکرات جاری رکھنے پر تیار ہیں۔ یورپ امریکہ کو معاہدہ کرنے پر زور دے، ایران سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے۔ دھمکیاں، دباؤ اور فوجی کارروائیوں پر مبنی نقطۂ نظر مؤثر نہیں، اس سے صرف مسائل بڑھیں گے۔ روسی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، کہا مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنا اور تنازع کا حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ روس بحران کے خاتمے میں مدد کرنے کو ہمیشہ تیار ہے۔ تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہونے کو تیار ہیں، چینی صدر کا اعلان، کہا ہمیں جنگل کے قانون کی مخالفت کرنی چاہیے، کسی ملک کی خود مختاری میں مداخلت ناقابل قبول ہے، تمام ممالک کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے۔ چینی صدر نے مشرق وسطیٰ کے لیے 4 نکاتی ویژن پیش کر دیا، مشرق وسطیٰ کو ترقیاتی مواقع فراہم کرنے کی پیشکش۔ چین کے صدر اور اسپین کے وزیر اعظم کی ملاقات، وزیر اعظم اسپین نے کہا اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے، ہم آواز اٹھا رہے ہیں اس لیے ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ چین کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا اسپین اور یورپ کے مفاد میں ہے۔ چین کے صدر سے ابوظہبی کے ولی عہد کی بھی ملاقات، دو طرفہ امور اور خطے کی صورتحال پر بات ہوئی۔ امریکہ کی ناکہ بندی کے بعد آبنائے ہرمز سے چینی جہاز گزر گیا۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق دی ریڈ سٹاری نامی چینی جہاز سب سے پہلا جہاز ہے جو ناکہ بندی کے بعد آبنائے ہرمز سے گزرا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بتایا آبنائے ہرمز سے گزشتہ روز 34 جہاز گزرے ہیں، یہ بے وقوفانہ بندش کے بعد سے سب سے بڑی تعداد ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے حکم پر آبنائے ہرمز کی امریکی فوجی ناکہ بندی جاری۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق 15 سے زائد امریکی جنگی جہاز آپریشن کی معاونت کے لیے موجود ہیں۔ خلیج فارس، خلیج عمان اور بحیرہ عرب کے حصوں میں پابندیاں نافذ ہیں۔ برطانوی میری ٹائم کے مطابق ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کے لیے سمندری رسائی محدود ہو گئی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کو اسٹیٹس مین شپ قرار دے دیا، کہا ایران سے مذاکرات کو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ممکن بنایا۔ امریکی نشریاتی ادارے سے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا جنگ بندی کا سارا کریڈٹ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی، ایران ہمیں مطمئن نہ کر سکا، گیند اب تہران کے کوچ میں ہے، ریڈ لائنز واضح کر چکے ہیں، بتا دیا ہے جوہری مواد کو ایران سے باہر نکلتے دیکھنا ضروری ہے، اگلا قدم تہران کے فیصلے سے مشروط ہے، دیکھتے ہیں وہ ڈیل کرتا ہے یا نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے غیر ملکی دورے کے پروگرام میں تبدیلی، حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اب سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ قطر بھی جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور دیگر حکام بھی ساتھ ہوں گے۔ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کو کوئی فریق خطرے میں نہیں ڈال سکتا، قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا ہے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے کوئی پیشگی شرط نہیں ہونی چاہیے، اپنے شراکت داروں کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ اس راستے کو کھلوا کر عالمی نقصانات کو روکا جا سکے۔
ترجمان نے واضح کیا قطر کو پاکستان میں مذاکرات کے نئے دور کی تصدیق کا انتظار ہے۔ اٹلی کا اسرائیل کے ساتھ فوجی تعاون کا معاہدہ معطل کرنے کا اعلان۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کہا موجودہ صورتحال کے پیش نظر اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں فوجی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کی تحقیق کا تبادلہ شامل ہے۔ تہران نے خیر سگالی کے طور پر 450 کلو گرام افزودہ یورینیم کو کم درجے تک لانے پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن امریکہ پیچھے ہٹ گیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نگزاد کا کہنا ہے امریکہ اور سعودی عرب کی شراکت سے یورینیم افزودگی کم کرنے کے لیے ایک کنسورشیم تشکیل دیا جانا تھا، مگر بعد میں امریکہ نے معاہدہ ختم کر دیا۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا پی ایف اکیڈمی رسال پور میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی کوششوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی۔ امید ہے خطے میں امن و استحکام اور ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ پاکستان فضائیہ کی جانب سے فلائنگ پاسٹ کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ کاروباری اور صنعتی لوگ باہر رکھے پیسوں کا کچھ حصہ پاکستان لائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پورا پیسہ پاکستان لائیں، صرف 30% پیسہ ملک میں واپس لے آئیں تو 10 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی میں ایف پی سی سی آئی سے خطاب۔ کہا دنیا میں کاروبار سے اتنا منافع کہیں نہیں جتنا پاکستان سے ہے۔ فیلڈ مارشل جو بھی بات کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو دیکھا ہے جو مرضی ہو وہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گندم کے کاشتکاروں کو 6 ارب روپے کا باردانہ مفت دینے کا اعلان۔ رجسٹرڈ کاشتکاروں کو خریداری مرکز سے فی ایکڑ 10 بوریاں ملیں گی۔ کاشتکاروں سے 3,500 روپے فی من کے حساب سے گندم خریدنے کی ہدایت۔ مریم نواز کہتی ہیں زرعی ترقی کو پائیدار بنیادوں پر استوار کیا جا رہا ہے، کسان کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا سبسڈی لینے والے کاشتکاروں سے گندم خریدنے کا حکم۔ تمام اضلاع میں گندم خریداری مراکز فوری متحرک اور خریداری مہم تیز کرنے کی ہدایت۔ گندم خریداری پالیسی کے جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا کاشتکاروں کو بروقت ادائیگی یقینی بنائی جائے، اپنا باردانہ استعمال کرنے والے ہاریوں کو منظور نرخ پر معاوضہ دیا جائے۔ اجلاس کو بتا دیا گیا گندم کی امدادی قیمت 3500 روپے فی 40 کلو گرام مقرر ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر مکمل پابندی عائد، گھر والوں، وکیلوں اور قیادت کو بھی رسائی نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی کہتے ہیں عدالتوں سے رجوع کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کی اجازت نہیں ملی۔ بانی سے ہفتے میں 2 ملاقاتوں کی روایت بھی ختم کر دی گئی، اب آدھے گھنٹے کی ملاقات بھی ممکن نہیں رہی۔ بشرا بی بی، اہل خانہ اور ڈاکٹر کو رسائی نہ دیے جانے پر تشویش ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ملاقات کرا دی گئی۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے سابق وزیر اعظم اور اہلیہ کی ملاقات 30 سے 35 منٹ جاری رہی۔ ملاقات کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 4600 روپے مہنگا ہو کر 4,99,962 روپے کا ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی آؤنس سونا $46 مہنگا ہو کر 4,776 ڈالر کا ہو گیا۔ پاکستان میں فی تولہ چاندی 326 روپے اضافے سے 8,260 روپے کی ہو گئی۔ سندھ حکومت کی اولین ترجیح خواتین کو بااختیار بنانا اور انہیں محفوظ سفری سہولتوں کی فراہمی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی محکمہ ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ کے اجلاس میں گفتگو۔ آئندہ مالی سال کے لیے ای وی، ہائیبرڈ اور ڈبل ڈیکر بسز کی خریداری کا فیصلہ۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے سکھر اور حیدرآباد کی خواتین کو پنک سکوٹیز کی فراہمی خواتین کو بااختیار بنانے کی جانب اہم قدم ہے۔
پیپلز بس سروس آئندہ ہفتے سکھر تا شکارپور روڈ پر شروع کر دی جائے گی۔ ایم کیو ایم پاکستان کا سانحہ گل پلازا کی تحقیقاتی رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ۔ فاروق ستار کہتے ہیں کس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، کس کی مجرمانہ غفلت ہے، یہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ اور میئر سمیت تمام عہدیداروں پر تلوار لٹکتی رہے گی۔ وزیر بلدیات سے ناصر شاہ کا رد عمل، کہا فاروق ستار کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا۔ سانحہ گل پلازا کی جو انکوائری ہوئی اس کے مطابق گل پلازا کی لیز غیر قانونی طریقے سے دی گئی تھی۔ اس وقت کراچی کے میئر فاروق ستار تھے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پیٹرول کی قیمتوں میں فوری کمی کا مطالبہ، کہا پیٹرول مصنوعات پر عائد ٹیکس اور لیوی کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کے نفاذ کو عدالتوں میں چیلنج کریں گے۔ ٹیکس کا سارا بوجھ غریب اور مڈل کلاس پر ہے، اشرافیہ کو مراعات دی جا رہی ہیں۔ پورٹ قاسم پر پیٹرول اور ایل پی جی کے جہازوں کی آمد جاری۔ پورٹ قاسم فوٹکو ٹرمینل پر پیٹرول سے بھرے مزید 2 جہاز پہنچ گئے۔ ایم ٹی بورگان سے 42,418 ٹن موٹر آئل اور ایم ٹی لامو سے 57,650 ٹن پیٹرول پورٹ قاسم پہنچا۔ بورگان جہاز سعودی عرب کی بندرگاہ یمبا سے پیٹرول لے کر فوٹکو ٹرمینل پر لنگر انداز ہوا۔ کراچی میٹرک بورڈ کے امتحان میں پیسوں کے عوض نقل کرانے کا انکشاف۔ نیشنل گرامر سکول شادمان ٹاؤن، ملیر گریس اکیڈمی لرننگ سکول قائد آباد کو بلیک لسٹ کر دیا۔ دونوں امتحانی مراکز کے سپرنٹینڈنٹ بھی معطل۔ بن قاسم ٹاؤن گریس اکیڈمی آف لرننگ سیکنڈری سکول کے سینٹر انچارج حنیف ملک پر مقدمہ درج۔ مدعی محمد قاسم کے مطابق سینٹر انچارج حنیف ملک نے نقل کروانے کے لیے فی پرچہ 5,000 روپے کا مطالبہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی سے عراق تک فیری سروس کی فیزیبلٹی تیار کرنے کی ہدایت، کہا فیری سروس سے زائرین کو عراق جانے میں سہولت ملے گی۔ وزیر داخلہ کا کراچی میں پاکستان کوسٹ گارڈز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری دی، کوسٹ گارڈز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ رواں سال کی دوسری قومی انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز، ملک بھر میں 4,53,00,000 بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں انسداد پولیو مہم بیک وقت چلائی جا رہی ہے۔ ملک میں بارشوں کا ایک اور سسٹم داخل ہونے کو تیار۔ 16 سے 19 اپریل کے دوران مری، گلیات، اسلام آباد اور پنجاب میں وقفے سے بارش اور ژالہ باری متوقع۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں موسلا دھار بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ بلوچستان اور سندھ میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی، بارش بھی ہو سکتی ہے۔ گردوارہ پنجہ صاحب حسن ابدال میں بیساکھی میلہ، 6,000 سے زائد ملکی و غیر ملکی سکھ یاتریوں کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان سمیت دنیا بھر کی سکھ برادری کو بیساکھی کی مبارکباد، کہا حکومت پاکستان تمام سکھ اور ہندو یاتریوں کو ہمیشہ خوش آمدید کہتی ہے۔ مذہبی مقامات پر سکھ یاتریوں کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ پی سی بی نے زمبابوے کے فاسٹ بالر بلیسنگ مجرابانی پر 2 سال کی پابندی لگا دی۔ مجرابانی 2 سال تک پی ایس ایل کا حصہ نہیں بن سکتے۔ فاسٹ بالر پر معاہدے کی خلاف ورزی پر پابندی لگائی گئی۔ مجرابانی بغیر کسی ٹھوس وجہ کے لیگ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پی سی بی اعلامیے میں کہا گیا ہے کھلاڑی نے شرائط طے ہونے کے باوجود دوسرے معاہدے کو ترجیح دی۔ پی ایس ایل کی سالمیت برقرار رکھنے کے لیے تعدیبی کارروائی ضروری تھی۔ اور ہر لمحہ پرجوش پی ایس ایل اسپیشل، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسین کی ماہرانہ رائے، اداکارہ انم تنویر آج بنے گی مہمان، سامنا کریں گی دلچسپ سوالات کا، عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے۔